ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. 18واں پارہ ہے سورہ النور اور سورت کی آیت نمبر ہے 61. اس آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو گھروں میں داخل ہونے کا ادب سکھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب بھی تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو. تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. مبارکتاً، اور یہ برکت کا سبب ہے. طیبتاً، اور یہ گھروں میں پاکیزگی کا سبب ہے سلام کہنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے بعد آج کے درس میں اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت ہو اور گھروں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور ہمارے گھروں میں ماحول اچھا اور پاکیزہ ہو، تو پھر سلام کو کبھی مت بھولیے. یہ اسلام کا شعار ہے. سلام کہنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے. باقی لوگ اور لفظ بولتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے،
لیکن اس کا ثواب کوئی نہیں ہے، اس سے برکت بھی نہیں ہے۔ برکت ہوتی ہے السلام علیکم کہنے سے۔ یہ محبت کی پڑیا ہے۔ انسان کا جتنا بھی کوئی دشمن ہو نا، قریب سے گزرتے ہوئے اتنا کہہ دے السلام علیکم تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کی طرف سے، اس نے مجھے سلام کہہ دیے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم عمل کرو تو اللہ تمہاری محبت کو بڑھا دے گا۔ تو آپ نے فرمایا السلام علیکم کہا کرو، سلام کہنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور یہ محبت کی پڑی ہے، یہ امن کا سلام ہے، پیغام ہے، مسلمانوں کا اسلام کا شعار ہے۔ اور کوئی مومن بندہ اپنے کلام کا آغاز سلام کے بغیر کرتا ہی نہیں ہے۔ السلام قبل الکلام، پہلے سلام کہو پھر گفتگو کرو۔ اور اتنا یہ اہم ہے، اگر کسی بندے کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، غربت ہے، فاقے ہیں، مانگنے پر مجبور ہو گئے، صرف اس قرآن کے حکم پر عمل کر لے، صرف اس حکم پر کہ گھر کا ہر بندہ جب گھر میں آئے اور جب گھر سے جائے السلام علیکم کہے، تمام افراد، اللہ چند دنوں میں فقیری غریبی ختم کر دے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا۔ یہ دیکھیں نا، اللہ کہہ رہے کہ تم سلام کہو تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکتن، برکت کا سبب ہے، گھروں میں برکت کا سبب ہے، مبارک بھی ہے اور برکت کا سبب بھی ہے، اور گھروں کے اندر پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ مبارکتن طیبہ، گھر سے گندگی نکل جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی۔ اتنے عمل سے جب مسجد میں جائیں السلام علیکم کہیں، بازار میں جائیں مفت نیکیاں، السلام علیکم السلام علیکم۔ نبی پاک نے سلام کہنے کا نہیں کہا، آپ نے فرمایا سلام کو پھیلا دو، بلکہ بہا دو۔ جس طرح پانی بہاتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ ہیں۔ آپ جب مدینے میں گئے تو سب سے پہلا واز جب کیا تو سب سے پہلے واز میں سب سے پہلی بات السلام علیکم، پہلا واز اور سب سے پہلی بات۔ آپ نے فرمایا مدینے میں جب آئے، یا ایھا الناس، او لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، عام کر دو سلام کو۔ اور 3 کام اور بتائے، فرمایا یہ کام تم کر لو، اللہ سلامتی سے تمہیں جنت عطا کر دے۔ سلام کی اتنی اہمیت ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران اونچی قرآن پڑھنا منع ہے، تاکہ نماز میں خلل نہ آئے۔ کوئی اور بندہ قرآن ایسا پڑھے نا، اونچی نہ پڑھے، تاکہ نماز میں خلل نہ آئے۔ لیکن سلام کی اتنی اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جماعت میں سلام سے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ نماز پڑھنے والوں کو جواب کا طریقہ بتا دیا۔ دیکھیں ذرا، یہ ہاتھ باندھے ہوئے ایسے، باہر سے بندہ آیا، السلام علیکم، نماز پڑھنے والا ایسے اشارہ کرے گا، یہ جواب اسلام کا، بولنا نہیں ہے۔ جماعت کے اندر باہر سے آنے والے سلام کہنے والے کا جواب نبی پاک نے ارشاد فرمایا نماز میں ایسے اشارے سے۔ اب اندازہ کریں، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جماعت ہو رہی ہو تو سلام نہ کہنا،
نہیں روکا، حتیٰ کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، یہاں بھی سلام سے نہیں روکا، طریقہ تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ آپ نے جب کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو کچھ جاگ رہے ہوں تو اتنی کو آواز میں سلام کہو کہ جاگنے والوں کو پتہ چل جائے، سوئے ہوئے ڈسٹرب نہ ہو۔ سوئے ہوئے اے بھی نہیں کہ بندہ سرتے چکلے میں سارا مکان ہی السلام علیکم، اے محبت نہیں ہے تو نفرت کا پیغام ہے نا۔ جب لوگ سوئے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم، اتنا پیار والا لفظ ہے، آپ نے کسی بھی انداز میں سلام کو روکا نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ چار کام بتائے کہ سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، تہجد کی نماز پڑھو، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ آپ اس کو روٹین بنا لیں اللہ کے فضل سے۔ یہ تو آپ کو علم ہے کہ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، 10-15 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ بچے کلاس میں آتے ہیں، بچیاں بھی ہیں BS میں، تو کلاس میں آتے ہیں کہتے ہیں میں کم ان سر، میں کم ان سر، میں آ سکتا ہوں؟ تو میں نے بچوں کو کہہ دیا اس طرح نہ کہا کرو، بس آہستہ آباد میں السلام علیکم کہو اور کلاس میں آ کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ سلام کہنا اجازت بھی ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی گھر میں جائے 3 دفعہ السلام علیکم کہے، کتنی بار؟ 3 بار۔ اگر 3 بار سلام کہنے سے گھر سے جواب نہ آئے تو ہمیں چوتھی بار سلام نہیں کہنا، واپس چلے جاؤ۔ چوتھی بار سلام نہیں کہنا، واپس چلے جاؤ۔ گھر والے کسی مصروفیت میں ہوں گے، سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلا، ایمرجنسی اس کے علاوہ ہے، ایمرجنسی ہو، کوئی چور آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے تو پھر تو دروازہ کوٹنا بھی ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں سلام اجازت بھی ہے۔ لوگ بیٹھے السلام علیکم، آگے سے اگر جواب آ گیا تو سمجھے کہ گھر والا موجود ہے، وہ کہہ دے گا آ جاؤ۔ اگر جواب نہیں آیا تو 3 بار سلام کہنے کے بعد چوتھی بار سلام نہیں کہنا، واپس چلے جانا۔ یہ بھی حدیث میں ادب بتایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلام پر اتنا عمل کرتے، راستے میں جا رہے، راستے کے اندر ایک ستون آ گیا، راستے کے اندر کوئی درخت آ گیا، ایک صحابی ادھر سے گزرا، دوسرا ادھر سے گزرا، پھر کہتے ہیں السلام علیکم، اتنا سلام عام کیا۔ اور سلام کے اندر پیغام مودت ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر بالکل خالی ہے، پھر بھی سلام کہنا، خالی گھر میں بھی سلام کہنا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب تو صحیح بخاری ہے نا، بڑی مشہور، اور ایک ان کی کتاب ہے الادب المفرد، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تم خالی گھر میں جاؤ تو اس طرح سلام کہو جیسے اتحیات میں پڑھتے ہو۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ خالی گھر میں بھی سلام کہنا، اتنی سلام کی اہمیت ہے۔ اور آخر میں سنیے، بات مکمل کریں۔ اللہ نے نبی پاک کو معراج پر بلایا، آپ گئے، 7 آسمان کے اوپر گئے، آپ نے ہر آسمان پر گئے سب سے پہلے سلام کہا، سب سے پہلے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آتی ہے
میرے اور آپ کے پیر مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی پاک نو میرا ہستے لے گئے اپنے فضل و کرم نال رب نے سیر کروائی تو قرآن سے اللہ نے نبی پاک دی سیر دا تذکرہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتے ہیں میں نبی پاک نے سیر کروائی، اس رب نے جنہوں سبحان کہنا، سبحان ہے وہ اللہ جس میں کمی کوئی نہیں، جس میں کوتاہی کوئی نہیں، وہ ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی زمین کا سفر کیا، پھر جبریل آپ کو آسمان پر لے گئے اللہ کے حکم سے۔ پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گفتگو ہوئی، دروازہ کھولا تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہی، جبریل کہتے ہیں یہ تمہارے والد صاحب آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کہو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا یہ میرا پتر آیا ہے، نبی بھی نیک ہے، بیٹا بھی نیک ہے، جواب دیتا ہے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد نو بیٹے نو باپ نو سلام کہنا چاہیے، بیٹے نو باپ نو سلام کہنا چاہیے، پہل کرے، شاگرد استاد نو سلام کرے، چھوٹا بڑے نو سلام کرے، تے سوار بندہ پیدل نو سلام کبھی حدیث سے موجود ہے، یہ ادب ہے۔ اگر محبت نال وڈا بھی پہلے سلام کہہ دے تو انہوں میں ثواب ملے گا، کوئی عرض نہیں۔ نبی پاک بچے نو سلام کہہ لیندے سن پیار نال، لیکن اصول اور ادب یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے چھوٹا بندہ بڑے کو سلام کہے، چھوٹا بڑے کو۔ یہاں فرمایا یہ تمہارے باپ ان کو سلام کہو، سلام کہا۔ دوسرے آسمان پر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کی مائیں سگی بہنیں تھیں، یہ خالہ زاد بھائی تھے دونوں۔ آپ نے دونوں کو سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ تیسرے آسمان پہ گئے، جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا۔ چوتھے آسمان پر گئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا۔ پانچویں آسمان پر گئے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ اور ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کہا، انہوں نے جواب بھی دیا، اور نبی پاک کی امت کو سلام کہا، نبی پاک کی امت کو سلام بھی کہا، پیغام بھی دیا۔ وہ پیغام ذرا نوٹ کر لیں۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس جانا، اقرئ علی امتی منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واپس جاؤ اپنی امت نو میرا سلام کہنا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام میرے تھوڑے جیسے لوگوں نو، نبی پاک دی امت نو سارے جیسے گنہگار نو سلام کہہ رہے ہیں، کنی عظمت ہے۔ نال فرمایا میرا پیغام بھی دے دینا کہ جنت دی زمین پاکیزہ ہے، اس دی مٹی پاک ہے، لیکن یہ چٹیل میدان ہے، یہ درخت اگر لگانا چاہتے ہو نا تو یہ وظیفہ کریا کرو، سبحان اللہ، اے نوٹ کر لو، اور ساری زندگی چھڑنا نہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعا، سرکار نے وظیفے تھے اور بھی بڑے نے، لیکن اے چار لفظ سب تو زیادہ پسندیدہ نے، سب تو زیادہ۔
تو نال فرمایا ایک ایک لفظ دے بدلے جنت سے ایک درخت لگے گا. مسند امام احمد سے ایک لفظ اور بھی ہے آخر تو نا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی نال ملا لو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جڑے کلمات ہیں نا صبح شام ان کا وظیفہ کرنا ہے تے جننے کلمے نے انہیں درخت لگن گے تے جنی باری پڑھو گے انہیں لگن گے. اگر ایک تسبیح کر دے ہو نا، یہ 5 کلمات نے، کنے نے 5 تے 5 درخت ایک باری پڑھن نال ایک تسبیح کرو تے 500 درخت جنت لگ جائیں. تے جنہ جنت چ ایک درخت بھی لگ گیا نا وہ جنت پکی ہے، ان کی جنت پکی ہے. درخت تے جندے 500 درخت لگ جان تے ایک درخت پتہ کڈا بڑا ہے. ایک گھوڑا نا تیز رفتار 100 سال دوڑتا رہے کنا تے سایہ نہ مکے، سایہ پھر بھی نہ مکے. اتنا بڑا درخت تسی اندازہ کرو کنی بڑی جنت ہو جائے گی. جنہ زیادہ پڑھو گے انہیں جنت بڑی ہوئے گی، انہیں بادشاہت بڑی ہوئے گی. تے رب دی جنت چ کمی کوئی نہیں، کوئی کمی نہیں. اللہ پڑھن دی توفیق دے. تو آج دے درس دے پیغام ہے کہ جدوں بھی آنا ہے، جدوں جانا ہے، السلام علیکم کہنا ہے، گھر وچ بھی تے باہر بھی، دوستوں کو جا کے بھی، بازار اندر بھی، مسجد وچ بھی. ان دا اینی برکت ہوئے گی مسجد دے چندہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. تسی سمجھو گے میں پتہ نہیں کی گل کر دوں. سارے نمازی امام اور خطیب مسجد آن لگے تے مسجد جان لگے اسلام تے عمل کر لو. جے چندہ نہ ودے نا ملک صاحب تو من دس دیں ایسی عمل نہیں کرتے. یہ قرآن دا حکم میں برکت ہوتی ہے. گھراں چ اسلام کہو تے گھر چ برکت ہے، مسجد چ کہو اتنے برکت ہے، کاروبار والی جگہ تے بازار چ کہو اتنے بھی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ سانو عمل دی توفیق دے. بیماراں واسطے پریشان لوگوں واسطے دعا کر لو. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اللہ جی دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما. ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے، ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے. اے میرے اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما. یا اللہ سارے جسمہ دے اندر ایک ایک وائرس بیماری نو نکال دے، تا حیات تندرستیاں عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما. خاص کر سارے والدین تے رحم فرما. ساڈے وچوں جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. جنہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس اولاد نو اس نعمت کی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ دین دنیا دی بھلائیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.